صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور قرآن سے دل جن کے منور ٹھہرے، نور قرآن سے دل جن کے منور ٹھہرے، میری نظروں میں وہ قسمت کے سکندر ٹھہرے، دین و دنیا میں انہیں عزت و توقیر ملی، اپنی تاریخ کے ماتھے کا وہ جھومر ٹھہرے، اور شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، سبحان اللہ۔ اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، خصوصاً استاذ العلماء استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکات عالیہ، مولانا افتخار صاحب، مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا کاشف صاحب، حضرت مولانا احسان الحق صاحب، دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، یقیناً آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے تو آپ ہیں، مجھے احساس ہے، لیکن یہ بیٹھنا انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ آج آپ کے اس مدرسہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہمارے ایک عزیز طالب علم محمد اعظم نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، اور اس مبارک تقریب میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس عزیز محمد اعظم کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا اور آپ حضرات کا تعاون کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے پروگرام کے اشتہار میں قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس لکھا ہوا ہے، اور میرے بھائی مولانا کاشف صاحب نے مجھے تاکید بھی فرمائی کہ اسی عنوان پر آپ نے بات کرنی ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ اگرچہ جتنی گفتگو میں کرنا چاہتا تھا اتنا تو وقت نہیں ہے، لیکن اسی موضوع کو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 5 باتیں قرآن کے بارے میں ہوں گی اور 5 باتیں صاحب قرآن کے بارے میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کی توجہ ہے میری طرف؟ قرآن کے بارے میں کتنی باتیں ہوں گی جی؟ 5۔ اور صاحب قرآن کے بارے میں کتنی باتیں ہوں گی جی؟ 5۔
اور یہ 10 باتیں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں انشاءاللہ۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں قرآن کی خدمات کرنے والے بڑے بڑے علماء تھے۔ ابھی مولانا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی فرما رہے تھے، قرآن کی تفسیر انہوں نے کی اور کئی علماء نے، لیکن ہمارے اس برے صغیر میں قرآن کی تفسیر کی خدمات میں پہلا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن میں کیا بیان ہوا ہے تو میں کہوں گا 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ کتنی چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں؟ 5۔ زور سے بولیں، 5۔ وہی 5 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو قرآن میں ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں وہ گنوا کر بندوں کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، یہ پہلی چیز ہے قرآن پاک میں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے جب اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی ان پر اللہ کا عذاب آیا، جنہوں نے انبیاء کی بات کو مان لیا ان پر اللہ کے انعامات ہوئے۔ دوسری چیز اللہ قرآن میں یہ بیان کرتے ہیں پہلی قوموں کے واقعات سنا کر انسان کا تعلق اپنے ساتھ پکا کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ موت کا تذکرہ قرآن میں ہے یا موت کے بعد کے حالات کا ذکر قرآن میں ہے، اور موت کے بعد کے احوال قرآن میں بیان کر کے اللہ بندوں کو اپنے ساتھ پکا تعلق جوڑنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں قرآن پاک میں علم الاحکام۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ 5ویں چیز علم المخاصمہ۔ جو منکرین ہے، کوئی توحید کا منکر ہے، کوئی رسالت کا منکر ہے، کوئی قیامت کا منکر ہے، قرآن نے ان کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دلائل ارشاد فرمائے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی قرآن کے بارے میں؟ سارے بولتے نہیں ہیں۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا جو ہمارے اس عزیز محمد اعظم نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ جو قرآن ہے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بچے نے حفظ کیا ہے، مولانا نے پڑھایا ہے، قراء حضرات نے محنت فرمائی ہے، یہ جو قرآن پاک ہے یہ کیا کہتا ہے؟ تو آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں قرآن نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ 5۔ یہ سب نے یاد کرنا ہے، ہو جائیں گی نا انشاءاللہ، آسان سی بات ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں ان 5 باتوں کو کھولتا ہوں۔ آخر میں ایک حدیث سناؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام بتائے ہیں۔ توجہ کرنا جی۔ پہلی چیز آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا معنی ہے؟ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو آلاء کا معنی نعمت۔ تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کے ذریعے انسان کو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ کس طرح؟ ذرا سنیے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے دنیا والوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سبحان اللہ۔ اے کوٹلہ کے مسلمانوں، قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سارے مل جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، چھوٹے بھی شامل ہو جائیں بڑے بھی شامل ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، دنیا میں جتنے درخت بھی موجود ہیں سب کی کلمے بنا دی جائیں۔ پہاڑی علاقے میں آپ رہتے ہیں، درخت ہی درخت ہیں، اللہ فرماتے ہیں سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہیاں بنا دی جائیں۔ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں۔ پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
کلمے گھس گھس کر ختم ہو جائے، سارے جہان کے درختوں کی گھڑی ہوئی کلمے، سمندروں کے پانی سارے سیاہی بن کر خشک ہو جائے، لکھنے والے انسان، لکھنے والے جنات، لکھنے والے فرشتے، سب کی زندگیاں مکمل ہو جائیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ساری کائنات تو ختم ہو سکتی ہے، ما نفدت کلمات اللہ کے کلمے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا پہلا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں لوگوں غور تو کرو نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان اگر کہیں اور تجھے دلائل دیکھنا نصیب نہ ہو، وفی انفسکم، اپنی جان کے اندر ڈوب جا، اپنے وجود میں غور کر، تیرے وجود کا ایک ایک حصہ تجھے میری قدرت کا پتہ بتائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ اللہ فرماتے ہیں مٹی کے خلاصے سے میں نے انسان کو بنایا، پھر نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹی کی ہڈی بنائی، ہڈی پر گوشت چڑھایا، پھر اوپر نقشے بنائے، پھر اس کے اندر روح ڈالا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے وجود میں غور کر، تجھے اپنے خالق کا پتہ چل جائے گا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے مٹی کو لو نطفہ بنیو، مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جوکت جوکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم آئی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ ہویوں باہر آیوں، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوان، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تاکب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں یہ نعمتیں دیکھو میری اور میرا پتہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو گے تمہیں رب کی قدرت دکھائی دے گی۔ قرآن کا یہ پہلا موضوع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اب جناب وجود سے نگاہ اٹھائیے ذرا، دنیا میں دیکھیے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کا پتہ بتا رہی ہے۔ سنیے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سنو کوٹلے کے مسلمانوں، سورج وقت پر آتا ہے، چاند وقت پر طلوع ہوتا ہے، سورج وقت پر غروب ہوتا ہے۔ وہ دیکھو مسجد میں نقشہ لگا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے دائمی اوقات نماز۔ کیوں لکھا ہے دائمی؟ ہمیشہ ہمیشہ اسی ٹائم پر سورج طلوع ہوگا، اسی ٹائم پر غروب ہوگا۔ میرے جہاز روز لیٹ ہوتے ہیں، میری گاڑیاں روزانہ لیٹ ہو جاتی ہیں، میری ٹرین دو دن لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن واہ ربا تیری قدرت کے کیا کہنے، تیرا سورج صدیاں بیت گئیں، کبھی ایک سیکنڈ بھی اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ کیوں نہیں لیٹ ہوتا اپنے ٹائم سے؟ کہا اس لیے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوتا، اس کو اپنے مدار کے اندر طلوع اور غروب کرنے والا جو قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ زمینداروں سے پوچھتے ہیں، آپ کا زمینداری علاقہ بھی ہے، اللہ فرماتے افرأیتم ما تزرعون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اوے زمینداروں
کھارے سے بیج لے جاتے ہو گندم کا، باجرے اور مکئی کا، جا کے مٹی کے اندر ملا کر آ جاتے ہو۔ عقل تو کہتا ہے گھر کے اندر محفوظ پڑے ہیں، ان کو کہاں جا کے ضائع کر کے آ رہے ہو، مٹی میں پھینک کر آ جاتے ہو۔ افرأیتم ما تزرعون، او زمیندار تو دانے اور بیج پھینک کر آ گیا تھا، ذرا دیکھنا وہ مٹی کا سینہ چیر کر باہر کون نکال رہا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم باہر نکالتے ہو یا میں اللہ نکالنے والا ہوں؟ فرمایا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پانی ہم نے برسایا، زمین کا سینہ ہم نے چیرا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر طرح طرح کے کھیت ہم نے تیار کر دیے۔ دیکھ دنیا کے لہلاتے کھیتوں کو دیکھ، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ، ہر گھاس کا تنکا جو سر زمین سے باہر نکالتا ہے اس کی توحید کا نعرہ لگاتا ہوا باہر آتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے کہا، کیا کہا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ اللہ، اقبال پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہی کر دیا اقبال نے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ کبھی موسم آ رہا ہے سردی کا، کبھی آ رہا ہے گرمی کا، اقبال کہتا ہے یہ سارا نظام کس کا بنا ہوا ہے؟ اللہ۔ اب گنتے جاؤ تو خیر یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، لیکن اگلی بات کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا عنوان قرآن کا یہ ہے اللہ اپنی نعمتیں تمہیں یاد دلاتے ہیں، کبھی تمہارے وجود میں، کبھی جناب باہر آفاق میں، کائنات میں، اور نعمتیں یاد دلا کے رب تمہارا تعلق اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ تعلق نصیب فرمائے۔ قرآن کا یہ پہلا موضوع ہے، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا موضوع تذکیر بایام اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی لوگوں کی طرف نبی بھیجے، ہم نے پہلے بھی کتابیں دیں، کتاب ماننے والے کامیاب ہوئے، نہ ماننے والے برباد ہو گئے۔ توجہ کرنا، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر گئے، دعوت دیتے دیتے 950 سال کا عرصہ گزر گیا، اور یہ ہماری طرح نہیں، ہم تو اللہ معاف فرمائے کبھی سوچا ہی نہیں یار پڑوسی کو بھی نماز کا کہہ لیں، پڑوسی کو تو دور کی بات، بچے کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو نماز کا کہہ لیں، بیوی کو نماز کا کہہ لیں، سوچا ہی نہیں کبھی۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، سارے لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جانا چاہیے، لیکن یہ جو بے نمازگی ہے یہ وہ اس آگ سے زیادہ خطرناک آگ ہے۔ ہم تو کبھی گئے نہیں سمجھانے کے لیے، لیکن پیغمبر نے کیسے دعوت دی؟ 950 سال، اور کیسے دی؟ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ رات کو بھی گئے، دن کو بھی دعوت دینے گئے، اعلانیہ بھی گئے، اعلانیہ بھی گئے، چھپ چھپ کر بھی گئے، اسررت لہم اسرارا، اے اللہ چھپ چھپ کر بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی میں نے ان کو دعوت دی۔ حالت قوم کی کیا ہے؟ پیغمبر دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، قوم والے کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کانوں کے اندر انگلیاں
گالیاں ڈال لیتے ہیں، پیغمبر بات کرنا چاہتے ہیں، قوم پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک دن اللہ نے بتا دیا انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، میرے نوح اب ان میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ، یہ ڈٹ گئے ہیں ضد پر۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، قوم نوح کہتی نہیں 5 بزرگوں کی کریں گے۔ سورہ نوح میں ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ قوم نوح بھی بڑی پکی پنج تنی تھی، پنج تنی قوم کہنے لگی نا جی نا، ہم تو 5 تنوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پیغمبر کہتے عبادت اللہ کی کرو، وہ قوم کہتے نا جی نا 5 تنوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ قرآن میں سورۃ النوح کے اندر فرماتے ہیں پھر جناب ڈٹ گئے اور کہنے لگے کبھی نوح کی بات نہ سننا، یہ ہمیں ان 5 بزرگوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر رب نے کہا نوح ان میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تب نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب نہ چھوڑ ان ظالموں کو، رب انی مغلوب فانتصر، اب میری مدد کر، ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ رب نے کہا میرے پاک پیغمبر تو کشتی بنانا شروع کر دے۔ پیغمبر نے کشتی بنانی شروع کر دی، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن میں ہے سورہ ہود میں کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، وہ مذاق اڑاتے لو جی پہلے تو کشتیاں دریاؤں میں چلتی تھیں، نوح پہاڑ میں چلائے گا، پانی ہے کوئی نہ، نوح کشتی بنا رہا ہے، پیغمبر نے کشتی بنا لی۔ اللہ نے حکم دیا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، اے میرے پاک پیغمبر خود بھی سوار ہو جا، ایمان والوں کو بھی سوار کر لے، ہر جاندار کا جوڑا جوڑا سوار کر لے تاکہ نسل بچ جائے۔ اور اب مجھے لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں اب میرے ساتھ کلام نہ کرنا، میں نہیں چھوڑوں گا ان میں سے کسی ایک کو بھی۔ اللہ قرآن نے کہتے ہیں پھر کیا ہوا حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا امر آ گیا وفارت تنور، تنور نے جوش مارا، پانی ابل پڑا، آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی اگلنا شروع ہو گیا۔ کہو اللہ اکبر۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائے میرے بھائی۔ مری ہمارے دور تو نہیں ہے نا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے دیکھا برف کے اندر لوگ دب گئے اور جناب تڑپ تڑپ کی جان دے دی۔ رب کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے کسی کے اندر طاقت؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ولا یخاف عقباها، اللہ فرماتا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها۔ بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے فاسق اور بڑے بڑے بغیرت قسم کے باغی آئے، رب کہتا جب میں نے کوڑا برسایا تو پھر میں ڈرتا تو ہویا نہیں نا کسی سے، مجھے کسی کا خطرہ تو ہے کوئی نہ نا، پھر میں نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ، اب جناب پانی کشتی کے اندر سوار ہو رہے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اللہ نے کیا فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اے میرے پاک پیغمبر ہو جائیے کشتی میں سوار، لیکن اللہ کا نام لے کر ہوئیے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اللہ کے نام سے کشتی تیرے گی بھی صحیح، اللہ کے نام سے کنارے بھی جا کر لگیں گی۔ پیغمبر کشتی میں بیٹھ گئے، ایمان والے بھی بیٹھ گئے، جانداروں کو بھی سوار کر لیا، دیکھا اپنا بیٹا پیغمبر کا کشتی میں کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، میرے بھائیو قرآن پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ ہی کبھی پڑھا کرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، ٹھپے دا معنی بند، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، کھلے نو مندا کوئی ہوں، جے کر قرآن کھول سنائیے، لوکی سن کے نس دے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنت انہا جانا ہے باہو جنہ کلمہ دل دا پڑھیا ہوں۔ قرآن کو کبھی کھول کر ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا کریں۔ خیر اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ،
वकान फी माजिलिन, पैगंबर ने अपने बेटे को आवाज दी, वो किनारे पे खड़ा हुआ था और पैगंबर ने कहा या बुनय्यरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, बेटा आ जा, तू भी हमारे साथ कश्ती में बैठ जा, काफिरों की संगत छोड़ दे। बेटा जवाब में कहने लगा ना बाबा ना, सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो मुझे डूबने से बचा लेगा। पैगंबर ने कहा ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहिम, बेटे आज अल्लाह के अमर से कोई बचाने वाला नहीं। जब अल्लाह की पकड़ आ जाए फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता, वही बचेगा जिस पे अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह कहते हैं बाप समझा रहा है, बेटा इनकार कर रहा है, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। बाप समझाए, बेटा बात ही ना माने। फरमाया बाप समझा रहा है, बेटा इनकार कर रहा है, तो क्या हुआ? वहाल बैनहुमल मौजो फकान मिनल मुगरकीन, पानी की मौज उठी और पैगंबर के सामने अल्लाह ने पैगंबर के बेटे को गर्क कर दिया। अल्लाह अकबर, पैगंबर का बेटा डूब गया। अब बाप है 950 साल अल्लाह की तौहीद के नारे लगाने वाला, गीत गाने वाला, पत्थर खाने वाला, रब के सामने 10 बस्ता अर्ज करने लगे, कहने लगे वनादा नूह रब्बह, 12वां पारा सूरह हूद कर देख लेना घर जाके। वनादा नूह रब्बह, पैगंबर ने फिर रब को पुकारा और रब को पुकार कर कहने लगे इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वादकल हक व अंता अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह मेरा बेटा तो मेरी आल में से था, तूने वादा किया था तेरी आल को बचाऊंगा, या अल्लाह मेरे बेटे को तो बचा ले। रब ने जवाब में कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरा बेटा तेरी आल में से नहीं है। पूछिए उलमा से, खुद भी दिल पे हाथ रख के सोचिए, सगा बेटा पैगंबर का और अल्लाह कह रहे हैं ये तेरी आल में से नहीं है। क्यों या अल्लाह, मेरा बेटा मेरी आल में से क्यों नहीं है? का इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, पैगंबर तेरी दावत को जो नहीं इसने कबूल किया, जो तेरी दावत को कबूल ना करे, सगा बेटा भी क्यों ना हो, वो आल में शामिल नहीं होता। फला तसअलने मा लैसा लक बिइल्म, दोबारा इस बेटे के लिए मेरे सामने सवाल न करना। अल्लाह, शहंशाह जो हुआ, मालिकुल मुल्क जो हुआ, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, ना यहाँ पे हमारा ये मकसद है, दीन नाम है सीखने सिखाने का। भाई पैगंबर का सगा बेटा जब पैगंबर की राह को छोड़े तो कुरान क्या कहता है? ये तेरी आल में से नहीं। बोलो ये तेरी आल में से नहीं। कुरान की बात है, मेरी बात हो तो मेरे मुंह पे मारो। कुरान कहता है सगा बेटा पैगंबर की आल में से नहीं है अगर उसके अमल पैगंबर वाले नहीं है। सदियों बाद आज जनाब बंदा कुरान का करे इनकार, सहाबा पे करे तबर्रे और कहे जनाब मेरा एहतराम भी करो, क्यों? इसलिए कि मैं आल में से हूं। फरमाया ना, आज उसी की इज्जत होगी जो पैगंबर की नक्शे कदम पर चलेगा। अगर सहाबा को पे तबर्रा करे, अबू बकर को गाली दे, उमर को गाली दे, उस्मान और हैदर को बुरा भला कहे और कहे जनाब मेरा एहतराम भी करो, रब कहता है नहीं, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, न नमाज न रोजा, और कहे मेरा एहतराम करो कि मैं ऊंचे खानदान में से हूं। खानदान की इज्जत तब होगी जब पैगंबर की दावत पर यकीन करेगा, वरना रिश्तेदार तो अबू लहब भी नबी पाक का था। सिर्फ रिश्ते काम नहीं आते जब तक पैगंबर की इताअत न की जाए। तो जी हमजा भी पैगंबर का चचा है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, दर्जे वो पा गया। खैर, कुरान ने दूसरा मौजू ये इख्तियार किया, तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, पहली कौमों के हालात सुनाए और हमें समझाया मत किसी और घमंड में रहना कि जनाब मैं फलाने दा पुत्र थे, मैं फलाने दा भतीजा, तो मैं फलाने दा ए थे, मैं फलाने दा ओ। जो रब का बागी होगा, पैगंबर का बेटा ही क्यों ना हो, उसको अल्लाह नहीं छोड़ेगा। ये कुरान का दूसरा मौजू है। बात समझ में आ रही है सब हज़रात को? तीसरा मौजू कुरान का, चूंकि वक्त नहीं है, तीसरा मौजू कुरान पाक का, कुरान मौत को याद दिलाता है।
اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد دلاتا ہے. سنیے ذرا کس طرح. اللہ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اے بندے ایک دن آنے والا ہے تم بیٹھا ہوگا کہ موت آ کر تجھے دبوچ لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت. تم موت کی طرف نہیں جا رہے, موت تمہاری طرف آ رہی ہے. اگر میں موت کی طرف جا رہا ہوں نا تو میں راہ بدل لوں گا, ادھر موت ہے ادھر چلا جاؤں نا. تو موت کی طرف نہیں جا رہا, موت تیری طرف آ رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ. جتنے مرضی بند کمروں کے اندر جا کے چھپ جا, موت ادھر ہی آ جائے گی. ابھی مولانا فاروقی صاحب فرما رہے تھے جتنا مرضی اپنے آپ کو بچاؤ, ہاتھ نہ ملاؤ, میں مر نہ جاؤں, کرونا نہ ہو جائے, موت پھر بھی آ جائے گی. جتنا مرضی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق. تیری روح کھینچتے کھینچتے فرشتے یہاں تک لے آئیں گے, ہنسلی کی ہڈی کے پاس تیری روح پہنچ جائے گی. وقیل من راق. گھر والے بھاگ رہے ہیں, دم کرنے والے کو بلا کے لے آؤ. اس ٹائم بھی حافظ ہی یاد آئیں گے آپ کو. جاؤ حافظ صاحب کو لے آؤ, سورہ یاسین پڑھیں. اب مولوی صاحب کو لے کر آؤ, کوئی اچھا سا دم کریں. مولانا فاروقی صاحب کو لے کر آؤ, کوئی چھو چھا کریں. لے آؤ کسی اچھے عامل کو لے کر آؤ, لے آؤ اچھے حکیم کو لے کر آؤ, لے آؤ اچھے ڈاکٹر کو لے کر آؤ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. تو ڈاکٹر کی طرف بھاگ رہا ہے, تو حکیم کی طرف بھاگ رہا ہے, وہ سمجھ چکا ہے اب میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. موت کے وقت لوگ جا رہے ہوتے ہیں, نادان لوگ ہلا ہلا کے, اے بھتری آیا نے, اس منہ سے آتا نہیں, چاچا آیا نے, چاچے نے پہچانا. اللہ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. وہ کیا جانے چاچا کون ہے, وہ کیا جانے بھتیجا کون ہے, وہ کیا جانے کون میرے پاس آ رہا ہے. اب اس کی نگاہیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف جا رہی ہیں. اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اس وقت کلمہ نصیب ہو جائے. دیکھو بھائی ساتھ ایک مسئلہ بھی سن لو, مرنے والے کے پاس بیٹھے ہو نا, اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ, اس حالت میں کہ نہ کر گیا تو پھر اس کو یہ نہ کہو, بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے خود کلمہ پڑھو اونچی آواز سے, تاکہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. خوش قسمت لوگ پڑھ لیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے بھائی عاطف فاروق صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کے والد صاحب اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. غلام فاروق صاحب ان کی وفات ہوئی تو آخری بالکل ایام تھے, ہسپتال میں ہم دیکھنے کے لیے گئے. آنکھیں ان کی بند تھی, لگتا یوں تھا کہ ہوش میں نہیں ہے. تو میں نے کان میں کہا فاروق صاحب کیسی طبیعت ہے, تو کہنے لگے الحمدللہ. اوئے ہوئے خدا کی قسم, میں نے اس دن اپنی مسجد میں ساتھی کو بتایا, میں نے کہا ہم لاکھ تسبیح پڑھ لینا الحمدللہ کی, اس حال میں جو ان کی زبان سے نکلا نا الحمدللہ, خدا کی قسم اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. بھائی پاس بیٹھے ہیں, بہنیں پاس بیٹھی ہیں, شوہر پاس بیٹھا ہے, بیوی پاس بیٹھی ہے, رشتہ دار پاس بیٹھے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. تم اتنے قریب نہیں ہوتے ہو جتنے ہم مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. پھر میرے فرشتے آتے ہیں, روح کھینچ کر لے جاتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, کھینچ کر روح لے جاتے ہیں. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او پاس بیٹھنے والوں, اگر جرت ہے تو جاتی روح کو واپس لے کر آؤ. اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ لے کر آئے نا واپس. روبے ماں سکندر دی,
بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے. روے ماں سکندر دی آکے بوڑ گیا تو بیڑے نو وچ قبر دے لا کے ڈیرے چھوڑ گیا تو بیڑے نو قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو اتے لکھاں سکندر پہ تو سدے سے سکندر کیڑے نو. بڑے 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 پہلوان زیر زمین چلے. کل جب ہم گھر سے نکلے تو راستے بیابان تھے, ایک طرف پھول اور کانٹے دوسری طرف قبرستان تھے. قبرستان سے جب ہم گزرے وہاں مردوں کے بیان تھے. راہ سنبھل سنبھل کر چل کل ہم بھی جوان تھے. کس بات کا غرور ہے, کس بات کا تکبر ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ, اسے کرنوں نے کھانا ہے. روزانہ قبر آواز دیتی ہے آ جا میرے اندر آنا ہے, تیاری کر کے آ جانا. غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان سنبھل کر آ جانا. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی عمر ساری تمام ہوتی ہے. آگاہ حالات سے اپنے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. قرآن کا تیسرا موضوع موت کو یاد کرو اور آخرت کو نہ بھلاؤ. قرآن کا چوتھا موضوع, قرآن کا تھک تو نہیں رہا حضرات, قرآن کا چوتھا موضوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کا چوتھا موضوع یہ ہے علم الاحکام. اللہ حکم دیتے ہیں قرآن میں, قرآن کو چومنے والوں اور قرآن پر ایمان لانے والوں قرآن پر عمل بھی کیا کرو. قرآن ہی تو ہے نا جو کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیوں مولانا کاشف صاحب کہتے ہیں فجر میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, کیوں میری مسجد میں فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں؟ اللہ واللہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. وہ قرآن کو چومنے والوں اس حکم پر بھی تو عمل کرو. قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ, اللہ نے مال پیسہ دیا ہے زکوٰۃ بھی دیا کرو. پیسہ جمع کر رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. کیا سمجھ رکھا ہے یہ پیسہ ہمیشہ رہے گا, ایک دن آنے والا ہے یہ جیبوں والا کرتا اتار لیا جائے گا, بغیر جیبوں والا کفن تجھے پہنا دیا جائے گا, یہ جیبوں والا سب ادھر ہی رہ جائے گا. خالی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. دنیا سے جاؤ گے خالی ہاتھ لے کر جاؤ گے. ان طلباء کی خدمت کر لو, اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر لو, کسی غریب کی داد رسی کر لو, پڑوسی کا خیال کر لو, رشتہ دار کا خیال کر لو. اللہ نے مال دیا, اس مال کے ذریعے جنت کا سودا کر لو. قرآن حکم دیتا ہے اللہ کے احکامات کو تو مانو. قرآن حکم دیتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا, غیبت نہ کرو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو. قرآن حکم دیتا ہے لا تجسسوا, جاسوسی نہ کیا کرو. قرآن کہتا ہے لا تأکلوا الربا, سود نہ کھایا کرو. جب سود کھانے کی باری آتی ہے لے لیتا ہے پیسے, کہتا ہے یار مولویاں دے مسئلے نے, حالانکہ مولوی نے قرآن نہیں لکھا, قرآن تو میرے رب کا کلام ہے. قرآن میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود سے باز نہیں آتے ہو, تیار ہو جاؤ, اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہو استغفر اللہ. اللہ سود کی لعنت سے بچائے ہمیں, اللہ شراب سے بچائے ہمیں, اللہ بدکاری سے بچائے ہمیں, اللہ ہر حرام سے ہمیں بچائے, اللہ حرام کاری سے بھی بچائے, اللہ حرام خوری سے بھی بچائے. قرآن نے احکامات بیان کیے. قرآن کہتا ہے اگر باپ فوت ہو گئے بہنوں کا حصہ نہ روکو. جی قرآن کو مانتے تو ہیں, اس حکم پہ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. مرنے والا تھوڑا چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کے جائے, اس میں مردوں کا بھی حصہ اللہ نے رکھا ہے, عورتوں کا حصہ بھی اللہ نے رکھا ہے. تو میرے بھائیو علم الاحکام,
اب میں چونکہ وقت کو بہت ملوز خاطر رکھ رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا میرا تھوڑا ہے، تھوڑا سا ہے، 2-4 منٹ 10 منٹ۔ مولانا کاشف صاحب ایک گل کرنا تھوڑے خلاف ایک گل کرنا بعد نہیں پھر نہیں کرنا بعد حضرت میں سیدھا کر دوں نہیں کرتے جی حضرت جی ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے ولی کے توبہ کہ بندہ آ کے کوئی گل ہی نہیں کرنا نہیں، میں نے کوئی بات نہیں کی نا حضرت، میں کہتا ہوں مولانا کاشف صاحب ماشاء اللہ بڑے شفیق انسان ہے، توبہ خیر۔ 5واں اور آخری موضوع قرآن کا، 5واں اور آخری موضوع قرآن کا۔ قرآن ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کی قرآن کی دعوت کا انکار کرتے ہیں نا، قرآن ان کے ساتھ مناظرہ بحث یہ بھی سکھاتا ہے، کبھی کبھی جواب بھی دینا پڑتا ہے نا۔ سارے مولوی میری طرح سورا لے ہوں تو گل نہیں بنتی، ایک آدھا بندہ مولانا عمران اللہ فاروقی جب جیسا دلیر بھی ہونا چاہیے، کیوں جی جو للکارنے والے بھی سارے ہماری طرح تو ہوں سر والے، تو پھر نہیں کوئی بندہ ذرا اس طرح کا بھی ہونا چاہیے، کیوں جی مولانا احسان صاحب؟ ہاں کاشف صاحب والی گل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کاشف صاحب نے ابھی سیدھا کیا نا، مجھے میں سیدھا ہو گیا، ایسے ہی ایک بندہ ہونا چاہیے ایسا۔ سنیے ذرا، قرآن کہتا ہے، چونکہ قرآن پاک کی شان ہے تو باقی بھائی بچوں میری طرف دھیان کرو جی، باتیں نہ کرو، قرآن پاک ہی کی بات ہے تو وہی چیلنج جو اللہ نے قرآن کے متعلق دیا وہی یاد سنا دے تو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جب تو میرا قرآن ان کے سامنے بیان کرتا ہے، آگے لوگ کہتے جناب نہیں جی نہیں اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ، بے ایمان لوگ کہتے تھے یہ قرآن نہیں اللہ کا کلام نہیں، کہ میرے پاک پیغمبر لئن اجتمعت الانس والجن، سارے جان کے انسان کٹھے ہو جائیں، چیلنج دے میرے پاک پیغمبر، کہو جنوں کو بھی بلا لو سب مل جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانا چاہو، لا یاتون بمثلہ، چیلنج قرآن کا، سارے مل کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، کہو بے شک۔ اللہ نے اس چیلنج کو اور مختصر کیا، میرے پیغمبر باتیں تو بڑی کرتے ہیں، میدان میں آ کے مقابلہ کرے نا قرآن کا، پھر پتہ چلے چیلنج مختصر کر میرے پاک پیغمبر۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے میرے پاک پیغمبر کہہ دے ان کو قرآن میں 114 صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، جرت ہے تو تم قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہ لا سکے۔ پھر اور مختصر کے میرے پاک پیغمبر چیلنج کو فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ میرے پاک پیغمبر کہہ دے ان کو اگر 10 صورتیں نہیں تو قرآن جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو، قرآن جیسی ایک صورت ہی، اور بولو نہیں یار بات ختم، آخر میں آ کے تھک گئے، میرے خیال میں تھکنا تو ابھی مجھے چاہیے، بس بات ختم ہونے والی ہے، ایک صورت ہی قرآن جیسی پیش کر دو، کوئی نہ پیش کر سکا۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، بے ایمان جھوٹا۔ ایک صحابی نے جا کر پوچھا وہ جو ہمارے نبی ہیں ان پر سورہ فیل اتری ہے، کون سی؟ تسی اگر نبی ہو کو تہاڑے تے بھی سورہ فیل شروع اتری ہے، اس کا اتری پئی راتی اتری میرے تے، اچھا جی سناؤ پھر کیڑی سورہ فیل اتری ہے؟ اب اتری تو ہے کوئی نہیں، جھوٹے بے ایمان پہ۔ اب اس کو صرف فیل کا معنی پتہ تھا کہ ہاتھی، باقی اس کی بلا جانے کہ سورہ فیل کیا ہوتی ہے۔ اب وہ بے ایمان قرآن کا مقابلہ کرنے آیا، ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، قرآن کا مقابلہ کرنے آیا، سورہ فیل کا مقابلہ کر رہا ہے، کہنے کا اتری ہے جی میرے تے بھی سورہ فیل اتری پئی ہے، اچھا جی سناؤ جی پھر کیڑی سورہ فیل ہے؟ اس کا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، الفیل
مل فیلو وما ادراک مل فیلو ذنبہ کثیر قلیل وخرطومہ طویل. ہاتھی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھی اور تمہیں کیا پتا ہو ہاتھی کیا ہوتی ہے؟ دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے اس کا. سناؤ پھر کیسی اس کو فیل ہے؟ ایسا کیا لاکھ لعنت ہے. جیسے نبی نے جس سورہ فیل کی کٹ ماری تو قرآن کا مقابلہ کون کرے بھلا؟ اللہ فرماتے ہیں فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ نہ کوئی صورت قرآن جیسی صورت لے آؤ. کہاں قرآن کی صورت فیل، کہاں جھوٹے بے ایمان کی جھوٹی باتیں نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا میرے پیغمبر چوتھا چیلنج دے اور مختصر کر کے دے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. ارے پوری صورت رہنے دو، قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دو. سبحان اللہ. قرآن میں کتنے موضوع بیان ہوئی؟ بولو سارے بولو کتنے موضوع بیان ہوئے؟ زور سے بولو کتنے موضوع بیان ہوئے؟ نمبر 1 قرآن اپنی نعمتوں کو یاد کراتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. دوسرا موضوع پہلی قوموں کے حالات بیان کر کے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. تیسرا موضوع موت اور موت کے بعد کے حالات یاد کرا کے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. چوتھا موضوع قرآن احکامات بیان کرتا ہے. پانچواں موضوع اگر کوئی چون چران کرے تو قرآن اس کو چیلنج بھی دیتا ہے اور میدان کے اندر. یہ ہے قرآن. اور صاحب قرآن پہ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ. ان لی اسماء، میرے نبی نے فرمایا لوگو میرے رب نے میرے نام رکھے ہیں 5 نام سنو. انا احمد وانا محمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو میرے رب نے میرے بڑے پیارے پیارے نام رکھے ہیں. میں احمد ہوں. احمد کا معنی اللہ کی حمد بیان کرنے والا. ساری رات تھک جاتی آمنہ کے لال مصلی پہ کھڑے اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، آپ کو اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، پھر آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنا کرم کیا ہے اس کی حمدیں کر کے شکر ادا کیوں نہ کروں. آپ فرماتے ہیں میں احمد ہوں. میں کیا ہوں جی؟ احمد ہوں. وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا محمد کے بارے میں آپ کو شعر سنا رہے تھے، کتنا پیارا نام ہے. وَأَنَا محمد صلی اللہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تعریفیں بار بار کی جائیں. تعریفیں کرنے والے تو ختم ہو جائیں، تعریف پوری نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. میں دیکھتا ہوں میم کو، مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے. اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. ہے بے مثال حسن، بولو ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے. اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، اور یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. انا احمد وانا محمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر. ماحی کا معنی مٹانے والا. اللہ نے میرے ذریعے کفر اور شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں. پتھروں کی پجاری ہیں
عرب والے، لیکن عمر خطاب اسی عرب کا بسنے والا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر للکار کر کہتا ہے واللہ اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اللہ کی قسم حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میرا معبود نہیں، بوسہ اس لیے دے رہا ہوں میرے محبوب نے بوسہ دیا، لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے محبوب بوسہ نہ دیتے عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ انا الماحی شرک کو مٹانے والا، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، حاشر کا معنی سب سے آگے چلنے والا، اوے لوگوں سنو دن قیامت کے میں قائد بن کے جاؤں گا، سارے نبی بھی اور ان کی امت بھی پیچھے پیچھے آئیں گی، جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کوئی نبی بھی نہیں جا سکے گا۔ اور آخری بات وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب ہے، الذی لا نبی بعدی، عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا، سنو لوگو میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے اور صاحب قرآن کی عظمت کے کیا کہنے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 تاریخ کو قرآن اور صاحب قرآن کے سب سے زیادہ نزدیک رہنے والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس سارے عنوان کو اگر کسی شخصیت نے امت کے اندر دیکھنا چاہتا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ کس کو دیکھ لو؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا